الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے جو پاک مال تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سامعین محترم، رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، رمضان میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخاوت کرتے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے رمضان میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ افضل اور بہترین ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں صدقہ کرنا عام دنوں میں صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم کے بیٹے، انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تو مال خرچ کر، میں تجھ پر مال خرچ کروں گا۔ ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اللہ کی قسم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ مال دیا ہے وہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اپنے مال کو دائیں بائیں آگے پیچھے یعنی بے پناہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے پاس احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو اور 2 دن گزر جائیں اور میں اس میں سے کوئی خرچ نہ کروں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے جتنا سونا ہو اور اس سونے کو میرے پاس 3 دن سے زیادہ گزر جائیں، لیکن میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 دن کے گزرنے سے پہلے اس احد پہاڑ جتنے سونے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا اور میرے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے ڈر جاؤ، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرنا پڑے۔ تو صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں یہ عظیم عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیروحا مدینے کا ایک مشہور باغ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں اور اللہ سے اس صدقے کے بدلے میں
اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہو۔ تو اس صحابی نے اس آیت کے نزول پر اپنا انتہائی قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر صدقہ کرنے میں پہل کیا کرتے تھے نیکی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔